بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھا تھا، اور آگے ہم بڑھیں گے آیت نمبر 14 سے کہ یہاں پہ کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ کے بارے میں کہا گیا، اور فرمایا کہ کیا تم ان سے جنگ نہیں کرتے کہ جنہوں نے اپنے وعدے اور پیمان کو توڑ دیا اور رسول خدا کو نکالنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور انہیں جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بلکہ اللہ سے ڈرنے کے زیادہ سزاوار ہو ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر آیت نمبر 14 میں یہ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ میں ان سے جنگ کرو، قاتلوہم، ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، جنگ کرو، یعذبہم اللہ، اللہ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور وہ مدد کرے گا تم سب کی ان پر، ویشفی صدور قوم مومنین، اور شفا دے گا وہ مومن قوم کے سینے کو، یعنی ان کے جو ہے وہ دلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن لوگوں کے دلوں کو، سینوں کو شفا بخشے گا۔ تو یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی یہ بیان فرمایا کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور ہمیشہ دشمنی پر تلے رہتے ہیں اسلام و مسلمین کے، ان کے ساتھ تم جنگ کرو، لڑائی کرو، اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی انہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ گزشتہ قوموں کو بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور سزا دی، لیکن بہرحال یہ فرمایا کہ اے مومنین تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے، اور یہ ایک طرح سے آزمائش بھی ہے مومنین کے کہ مومنین کے ساتھ تک اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان پہ عمل کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ انہیں سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور ان کو ان پر تمہیں غلبہ دے دے گا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا، اور فرمایا کہ ان کے دلوں کا غصہ نکالے گا، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، کے دلوں کا غصہ نکالے گا، اور یتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ علیم حکیم، خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی مومنین جو کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے تنگ تھے، کفار اور مشرکین نے ان کو بہت اذیتیں دی تھی، خصوصاً وہ مومنین جو ابتدائی اسلام میں مکہ میں تھے اور کفار و مشرکین نے ان پر ظلم کیے تھے، وہ غریب اور مسکین مومنین جو کہ ابتدا میں اسلام قبول کیا، انہوں نے کچھ ان میں سے غلام تھے، کچھ اس طرح سے افراد تھے، اور ان کو بہت زیادہ انہوں نے کفار و مشرکین نے اذیتیں دی۔ حضرت بلال اور عمار یاسر کے والدین، وہ اتنا انہیں ٹارچر کیا کہ وہی شہید ہو گئے۔ حضرت عمار یاسر کے جو والدین تھے، ان کفار و مشرکین کی سزا ان کی طرف سے جو ٹارچر کی وجہ سے، حضرت بلال کو کتنا زیادہ انہوں نے ٹارچر کیا، اسی طرح دیگر مومنین کو، تو وہ مومنین کے دلوں میں ایک غیظ اور غصہ موجود تھا، تو لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمہارے ہاتھوں سے چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے، تاکہ مومنین کا وہ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، مومنین کے دلوں کو شفا ملے، اور اس طرح سے
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے وہ ان کو کفار و مشرکین کو ذلیل کرے، رسوا کرے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومنین کو جو ہے وہ فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے، اور یہاں یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا غصہ نکالے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اگر ان میں سے بھی کفار مشرکین میں سے بھی حتیٰ اگر کوئی ایمان لے آئے اور رائے راست پہ آ جائے اور توبہ کر لے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ علیم ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، اور وہ حکیم بھی ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ ان تترکوا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، بس تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ دَہلی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہاری آزمائش نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہیں نہیں پرکھا۔ یعلم اللہ تعالیٰ علم تو رکھتا ہے، علم رکھنا یعنی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ یعنی اللہ نے ابھی تک نہیں جانا، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی تک نہیں پرکھا، اللہ پرکھتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ابھی نہیں پرکھا کہ تم میں سے کون سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا بھیدی نہیں بنایا، رازدار نہیں بنایا۔ ولیجا یعنی رازدار، بھیدی جو ہے وہ نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنین کے علاوہ۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ آگاہ ہے اس کے بارے میں جو تم انجام دیتے ہو۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا کہ اصل میں انسان کی آزمائش حتمی ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بیان فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پرکھا کہ تم میں سے کون سے ایمان لانے والے، کون جہاد کرنے والے ہیں، کون سے واقعاً مومن ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ ام حسبتم ان تترکوا، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ آزمایا جائے گا۔ اور آزمائش جو ہے وہ قرآن کریم کے قوانین کے مطابق اور بہت ساری آیات میں فرمایا گیا کہ یہ حتمی ہے اور مومنین کی آزمائش ہونی ہے، اور آزمائش کے نتیجے میں انسان کو جزا اور سزا ملنی، پرکھا جائے گا۔ آزمائش پہ پورا اترنے کی صورت میں انسان جو ہے وہ سربلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر ملتا ہے، پاداش ملتی ہے، دنیا آخرت کی سعادت ملتی ہے۔ اور آزمائش میں اگر پورا نہ اترے تو پھر جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ذلیل ہو سکتا ہے، رسوا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آزمائش ہے، جیسے یہاں پر میں جہاد کے ذریعے سے، البتہ جہاد جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاد قرآن کریم کی اصطلاح میں فقط ایک جنگ اور قتال کا نام نہیں ہے۔ جہاں پہ قتال کا لفظ آیا ہے وہاں پہ جنگ ہے، لیکن جہاں قتال نہیں آیا، جہاد کا لفظ آیا ہے، آمنو وجاہدو، ایمان لو جہاد کرو، تو وہاں پہ جہاد جو ہے وہ کلی معنی میں ہے۔ جہاد یعنی کوشش، اللہ کی راہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے صحیح و کوشش کرنا، تلاش کرنا، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافذ ہونے کے لیے، اللہ کے دین کی پائیداری کے لیے کوشش اور سعی کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جہاد کا لفظ عام ہے، جب کہا جاتا ہے قتال تو قتال میں جنگ ہے، لیکن جب جہاد کہا جاتا ہے تو جہاد کا معنی وسیع تر ہے، جو کہ اس کو جنگ کو بھی شامل ہے، اور جنگ کے علاوہ بھی جو ہر طرح کی کوشش، اسٹرگل جو کہ اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے وہ سب جہاد کہلاتا ہے۔ ممکن جو ہے وہ ثقافتی حوالے سے
جو ہے وہ بھی جہاد کہلائے۔ اقتصادی حوالے سے انسان جو کوشش کرتا ہے، مثلا فرمایا کہ جو حلال رزق کی تلاش میں اپنے بیوی بچوں کی خاطر جو کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اور جو ہے وہ ثقافتی حوالے سے اسلام کی ترویج کے لیے، دین کی پائیداری کے لیے کوئی سلسلہ رکھتا ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کا معنی جو ہے وہ کافی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا کہ جہاد تو جہاد کے ذریعے سے آزمائش ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ تو فرمایا کہ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں۔ ما کان مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مساجد کو آباد کریں، یعنی وہ مساجد میں ان کو داخل ہونے اور مساجد میں جو وہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، دراصل کہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں، کیونکہ کافر ہیں وہ اور خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں، اس لیے انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ مساجد میں وہ کو آباد کریں، مساجد میں داخل ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے ہیں، وفی النار خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا ہے اور مشرک ہیں، چونکہ عبادت میں اس کی عبودیت اس میں شرک کرتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ عبادت اور عبودیت کے شرک بالکل منافی چیز ہے، اس مخالف چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ مشرکوں کو کسی طرح کی بھی یہ حاصل نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدیں آباد کریں، ان کی مرمت کریں یا تعمیر کریں یا مساجد میں داخل ہوں۔ تو مشرکین اور جو لوگ وہاں پہ خانہ کعبہ میں مشرکین رہ رہے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد رہ رہے تھے، تو چونکہ سورہ برات جیسے بیان ہوا کہ سورہ برات ہے اس لیے کہ برات من المشرکین، مشرکین سے برات اور بیزاری کے لیے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف سے جو ہے وہ خالی کر دے، اور مشرکین کو حق نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں، اور وہاں یا مشرکین کو حق حاصل نہیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالیں، چونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے کلید بردار جو ہے وہ مشرکین مکہ تھے، قریش میں سے، تو اب فرمایا کہ اب انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرح کے اندر جو ہے وہ اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی اقدام کریں، کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مشرکین کو حق حاصل نہیں ہے، فرمایا کہ فقط جو ہے وہ لوگ مساجد کو آباد کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں پہ چونکہ مسجد الحرام کا تذکرہ ہے یعنی خانہ کعبہ، تو مسجد الحرام یا دیگر مساجد اسی طرح ان مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں، وقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وآتى الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخشا الا اللہ، اور وہ جو ہے وہ لم یخشا اور وہ نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، یعنی جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، خوف خدا فقط رکھنے والا ہو، خشیت الہی رکھنے والا ہو، وہی مسجد کو آباد کرنے کی اور خاص طور پر خانہ کعبہ کی تولیت کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہے، استحقاق رکھتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس ان قریب امید ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والوں میں سے قرار پائیں۔ تو یعنی خانہ کعبہ اور دیگر مساجد، فرمایا کہ ان مساجد کی تعمیر، ان مساجد کی تولیت، ان مساجد کی سرپرستی کی ذمہ داری ایسے افراد پر ہونی چاہیے جو مومن ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ رکھتے ہوں، خشیت الہی رکھتے ہوں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ مسجد کی ولایت سنبھالیں یا اس کی آبادی ان کے ذمہ ہے، اس کی تولیت ان کے ذمہ ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو خانہ کعبہ پر چلے جیسے مشرکین
کے ہاتھوں میں تھا تو منع کیا گیا کہ مشرکین کو حق حاصل نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ وہاں پہ اب ایسے افراد مسلط ہیں کہ جو یہ خصوصیات نہیں رکھتے تو ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مسجد اور مسجد الحرام یا خانہ کعبہ کے متولی ہوں، بلکہ ایسے افراد اس کے اہل ہیں کہ جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، خوف الہی فقط خدا سے خوف رکھتے ہیں، نہ کہ اس استعمار اور جو ہے وہ دیگر ممالک کی جو ہے وہ غلامی میں ہوں. ایسے افراد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی سرپرستی کریں. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. پھر یہ ارشاد فرمائے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے، جعلتم سقایۃ الحاج حاجیوں کو پانی پلانے، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اور اس کو آباد کرنے کو جو ہے وہ قرار دیتے ہو کمن اس شخص کی طرح، اس شخص کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا. فرمایا لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کی. یعنی فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانے یا مسجد حرام کی آباد کاری یہ ایک نیکی ہے. پہلے فرمایا کہ یہ بھی نیکی کا جو کام ہے مسجد حرام کی آباد کاری، وہ حاجیوں کو پانی پلانا، حج کی ذمہ داری، یہ بھی مومن اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. لیکن فرض کیا اگر کوئی مشرک بھی اس پر قابض ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ اس کی فضیلت کو کوئی معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو. تو لہذا اگر فرض کیا کوئی جو ہے وہ فرد مسجد الحرام کی کا متولی بن گیا اور حاجیوں کو پانی پلانے لگا تو یہ جو ہے وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اس سے متقی، پرہیزگار اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے افراد کی سے جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس آیت کا شان نزول بھی بیان یہ کیا گیا ہے کہ عباس ابن مطلب اور شیبہ جو ہیں یہ خانہ کعبہ میں وہاں پہ بیٹھے آپس میں فخر کر رہے تھے، مباحثات کر رہے تھے. عباس جو تھے جو رسول خدا کے چچا تھے، عباس اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھے حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا شرف حاصل ہے، اور شیبہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی یہ فخر کہتا تھا، فخر کر رہا تھا کہ وہ کعبہ کا معمار ہے، میں نے کعبہ کی تعمیر کی ہے. اسی اثنا میں حضرت امام علی علیہ السلام آ گئے تو وہاں سے جب گزر ہوا ان کا تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں آپ دونوں سے عمر میں کم ہوں مگر مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جو آپ دونوں کا حاصل نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ میں نے تلوار سے آپ دونوں کی ناک رگڑوا دی، جس کی وجہ سے آپ دونوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. یعنی اگر میں آپ کو جو ہے وہ مجبور نہ کرتا تو آپ ایمان نہ لاتے. اس پر یعنی فتح مکہ ہوا، رسول خدا کے سامنے یہ سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تو یہ مولا علی کی وجہ سے تھا. تو لہذا فرمایا اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اور مولا علیہ السلام کے اس موقف کی تعریف فرمائی کہ یہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد الحرام کی تعمیر یہ اس پر تم فخر و مباحات نہ کرو، کیونکہ یہ اس جو ہے وہ کام کے برابر میں کچھ نہیں جو کہ مولا علی نے کیا اور جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو لہذا وہ زیادہ عظمت رکھتے ہیں. فرمایا کہ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی
اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، اعظم درجۃً، وہ درجہ میں زیادہ درجہ رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک، اولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ پھر یہ فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت و رضوان، رحمت منہ و رضوان، ان کا رب انہیں ان کی اپنی رحمت اور خوشنودی کی جب انہیں بشارت دیتا ہے، اور جنات، اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے کہ لہم فیہا نعیم مقیم، کہ ان کے لیے اس میں دائمی نعمتیں، نعیم مقیم یعنی ہمیشہ رہنے والی دائمی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے جانوں سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے، تو اب جہاد بالمال کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، مساکین، غریبوں، فقراء کو خرچ کرنا، دین کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جہاد بالمال ہے۔ جہاد بالنفس کیا ہے؟ جہاد بالنفس دو درجے ہیں، ایک جہاد بالنفس جو ہے وہ جو اللہ خدا میں جنگ کرنا ہے، ایک دفعہ جہاد بالنفس جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، جس کو جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے۔ لہذا جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس لیے جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں کے لیے، اپنے جانوں، ان کے لیے اللہ کے ہاں عظیم درجہ، اعظم عند اللہ، ان کا درجہ بہت عظیم ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خوشخبری ہے، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت میں سے اور خوشنودی میں سے کی خوشخبری دیتا ہے، اور ایسی جنت کی خوشخبری دیتا ہے کہ جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں، اور خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں اجر عظیم، عظیم اجر ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ تم سب اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو نہ بناؤ، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، نہ قرار دو اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء، یعنی ولی، یعنی کہ مراد یہ کہ ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ کیوں سرپرست نہ بناؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہیں۔ ان استحب الکفر، اگر وہ کفر کو زیادہ محبوب رکھتے ہوں، کہ وہ کفر سے زیادہ محبت رکھتے ہوں، وہ کافر ہیں، علی الایمان، ایمان کی نسبت، یعنی ایمان پر کفر کو زیادہ ترجیح دینے والے اور کفر کو زیادہ پسند کرتے ہوں، تو ایسے اپنے باپ دادا کو، ایسے اپنے بھائیوں کو تم اپنا ولی نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان میں سے تم میں سے ان کو اپنا سرپرست بنائے گا، دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کافر، حتیٰ کافر آپ کا اگر بھائی بھی ہو، کافر اگر آپ کا باپ بھی ہو، تو وہ جب کافر ہے تو تمہارا اس کے ساتھ دینی کوئی رشتہ نہیں ہے، دین کے معاملے میں تم ان کو اپنا سرپرست اور دوست نہ بناؤ۔ ہاں، یہ کہا گیا کہ اگر کسی کے والدین کافر ہوں، حتیٰ مشرک بھی ہوں، تو بھی اس کو والدین ہونے کے ناطے ان کا احترام کرے، ان کی خدمت بھی کرے، اللہ اس کو جزا دے گا۔ یعنی والدین کا ایک مقام ہے، حتیٰ اس کے اگر مشرک اور کافر بھی ہو تب بھی ان کی خدمت کرے اور ان کو جو ہے وہ ان کا احترام کرے۔ ہاں، ان کی بات نہ مانے، کفر کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں ان کی بات نہ مانے، تو یہاں پہ جو بیان کیا گیا یعنی دین کے معاملے میں اپنے باپ دادا، اپنے بھائیوں کہ جو کہ کفر کو ایمان پر ترجیح دینے والے ہیں، تو ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور اس طرح سے جو تو ان کو اپنا دوست بنائے گا، اپنا ولی بنائے گا، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی عقیدے کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔
اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ قل کہہ دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، واموال اور وہ اموال اقترفتموہا جنہیں تم جمع کرتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، وتجارت اور وہ تجارت کے تخشون کسادہا کہ جس کے مندی اور جس کے جو ہے وہ نقصان پر تم خوف رکھتے ہو، ومساکن اور وہ گھر کے ترضونہا کہ جن کے بارے میں جو تمہارے مورد پسند ہیں، ترضونہا یعنی وہ گھر کے جو تمہیں بہت محبوب ہیں اور تمہارے مورد پسند ہیں، احب الیکم من اللہ وہ اللہ کے سے تمہیں زیادہ محبوب ہوں، ورسول اللہ اور اس کے رسول کی نسبت بڑھ کر تمہیں محبوب ہوں، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا پس تم انتظار کرو، پس ٹھہر جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنے حکم کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہاں اس آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو جب اللہ کے اوپر ایمان کوئی لاتا ہے تو پھر ہر چیز سے بڑھ کر اسے اللہ کا حکم اور اللہ کے احکام اور دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ دین پر اور اللہ کے حکم پر کسی چیز کو ترجیح حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص دین پر اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی جو ہے وہ اولادوں کو، اپنی بیوی کو یا دیگر قبیلے افراد کو، دیگر خاندان کے افراد کو، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو، اپنے گھر کو ترجیح دیتا ہے، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے یا شوہر یا تمہارے گھر والے، تمہاری فیملی والے افراد، تمہارے مال جنہیں تم نے جمع کیا ہے، تمہارے تجارت جس کی مندی اور جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، وہ گھر کے جو تمہارے لیے بڑے مورد پسند ہیں، یہ ساری چیزیں فرمایا احب الیکم اگر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر تم انتظار کرو، فتربصوا بس منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے، یعنی تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ تمہارے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کرنا ہے، یعنی یہ انتہائی سخت دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی لحاظ نہیں کرے گا، یہ تمہارا ایمان نہیں ہے، اللہ لا یہدی القوم الفاسقین کہ تم فسق کے مرحلے میں چلے گئے ہو، ایسے افراد کہ جو کہ دین کے اوپر، خدا کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنی ان چیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، ان معاملات کو ترجیح دے دیتے ہیں، اپنے اموال کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کو بس اتنی مہلت ہے کہ ذرا انتظار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کی دیر ہے کہ ان کے لیے کیسا برتاؤ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت جو ہے وہ چونکا دینے والی آیت اور اس طرح کی آیات ہیں جو انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ انسان کے ایک ایمان جو ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب ایمان لے آتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہر چیز کے اوپر مقدم کرے، اور اپنے ذاتی فائدے، ذاتی مصلحت، ذاتی جو ہے وہ چیزوں کو کی طرف توجہ نہ دے، حتیٰ اگر کہیں اس کو ذاتی طور پر کہیں نقصان بھی ہو رہا ہو تو اس نقصان کی پرواہ نہیں کرے، بلکہ اللہ کے حکم
اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دے. اور واقعاً یہ ایک سخت مرحلہ ہے اور یہی حقیقت میں آزمائش ہے، کیونکہ عملی زندگی میں بہت ساری جگہ پہ ہم جو ہے وہ اس چیز میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم جو ہے اس میں شکست کھا جاتے ہیں. اپنے ایمان کے ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو ایمان کے مرحلے میں ہم ممکن ہے شکست سے دوچار ہو جائیں، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ ہمیں اپنے ذاتی فائدے اور نفع کو ترجیح دے دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم سے. تو ایسے میں پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ایمان ضعیف ہے، ہم ایمان کے اس مرحلے تک ابھی نہیں پہنچے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ خود آزمائش ہے اور خود آزمائی بھی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو آزماتا ہے، خود دیکھتا ہے کہ میں اس مرحلہ ایمان پہ ابھی تک نہیں پہنچا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تائید کی ہے اور حکم دیا ہے. ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سارے جگہوں پہ، بہت سارے موارد میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. ویوم حنین، اور حنین والے دن بھی مدد کی ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کیا تھا، کہ جب حنین والے دن مسلمان جو کثیر تعداد میں تھے تو وہ غرور کرنے لگے کہ آج تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے. فلم تغنی عنکم شیئا، پس کسی چیز نے تمہیں جو فائدہ نہ دیا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، وہ تمہاری کثرت تمہیں اس نے کام نہ دیا. وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیکم الارض، اور زمین اپنی وسعت کے بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر وہ تم جو وہ پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. ولیتم یعنی تم منہ پھیر کر، مدبرین یعنی بھاگ نکلے، پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. یعنی یہ حنین کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے مواقع میں مدد کی، بدر کے موقع پہ، احد کے موقع پہ، خندق کے موقع پہ، دیگر مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. تو حنین کے موقع میں اور حنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن تم نے وہاں پہ کوتاہی کی کہ جب دیکھا کہ دشمن کی تعداد اتنی نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت ہے. چونکہ حنین جو ہے وہ جنگ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو چکا تھا اور ہزاروں میں تعداد تھی، اور مسلمان جو بڑے خوش ہوئے، اترانے لگے، غرور میں مبتلا ہوئے کہ آج تو ہماری بڑی تعداد ہے، کافروں سے بھی تعداد ہماری زیادہ ہے، تو ہم جو ہے وہ اب تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو اس غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کثرت، تمہاری اس تعداد کی کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، چونکہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے جب تک مومنین لڑتے تھے اور تو اللہ تعالیٰ ان کو شجاعت دیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا. لیکن جب اپنی طاقت پر بھروسہ کیا تو اور غرور کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے میں کہ تمہاری کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا، اور زمین جو اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ پڑ گئی، تم بھاگنے لگے، پیٹ بیٹھ کر بھاگنے لگے، اور اس طرح سے ابتدائی طور پر تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا درس ہے، درس عبرت ہے کہ مومن کو کبھی اپنی صلاحیتوں کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر اعتماد یا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تمام کاموں، تمام امور کی جو ہے وہ کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اپنی طرف سے انسان اسٹرگل کرے، کوشش کرے، کاموں کو انجام دے، لیکن توکل اللہ پر کرے کہ اگر اللہ کی طرف سے مدد نہ ہوئی تو یہ کام انجام نہیں پا سکتا. اللہ کی طرف سے اگر جو ہے وہ اللہ نے اس کو نتیجہ بخش نہ بنایا تو اس کام کو کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر کام کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے اور اس پر توکل کرے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان کہے کہ میں نے یہ کر لینا ہے، میں نے وہ کر لینا. نہیں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسٹرگل کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن کرنا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، وہی ہونا ہے. تو اس میں انسان کو ہمیشہ چاہے
ظاہری اعتبار سے تمام چیزیں آپ کے حق میں ہوں، فیور میں ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بالکل جو ہے وہ اوکے ہے، لیکن اس کے باوجود توکل اللہ پر ہو کہ انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو سکے۔ تو لہذا یہ انسان کو درس دیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرمند فرمائے، ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دنیا آخرت میں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔